ہاں جی السلام علیکم. دیکھ رہے ہیں جی ریڈ مگے میں کافی آ گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ لبا بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ یہ بسکٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم یہ چینی ڈالیں گے. یہ سکرال ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اصلی کافی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوتا ہوں. یہ اصلی کافی کے یہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. یہ خوبصورت ماحول ہے جس میں بیٹھا ہوں. یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر جی. اب ہوں تھوڑے نال گلاں کرنے اسی سیاسی گلاں. ٹھیک ہے, سیاسی گلاں. اے دیکھو کتنی جھاگ ہے. تمہیں یہ جھاگ پسند ہے؟ اے ساری جھاگ ہے سر جی. اے دیکھو اے دیکھو جھاگ ہے. اتنی جھاگ ہے یہ اس میں. یہ آدھا کپ جھاگ سے بھرا ہوا ہے. ہاں جی السلام علیکم. دیکھ لیا آپ نے چائے جو ہم نے پی ہے, آپ کو دکھائیے. موسم ٹھنڈا ہے, چائے کافی پئیں. آپ بھی پئیں چائے کافی اپنے حساب سے. اچھا جی, بڑی خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے جو زبردست تقریر کی ہے, اس نے کہا جی کہ عمران خان اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہے. انہوں نے کہا جی کیا اس کو نواز شریف نے کہا تھا کہ جناب آپ 9 مئی کا حملہ کریں؟ کیا نواز شریف نے اس کو کہا تھا کہ جناب آپ یہ پنگے لیں, ڈنڈا ہاتھ میں پکڑیں اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں؟ تو انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے مریم نواز صاحب نے عمران خان کی چھترول کی ہے کھانے وال میں. ٹھیک ہے نا سر. تو یہ جو زبردست پروگرام مریم نواز کا چلا ہے وہ آپ سب نے دیکھا ہے. بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے ماشاءاللہ, اور بہت مبارکباد کے مستحق ہیں سارے. اور اب یہ 60 جلسے انہوں نے کرنے ہیں. 3 ہو گئے ہیں, باقی آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے جلسے باقی رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کرے الیکشن خیر خیریت سے ہو جائیں. کبھی پل میں ادھر کی خبر مل جاتی ہے, دوسرے پل میں ادھر کی مل جاتی ہے, تو بندہ گھبرا جاتا ہے کہ یار کیا ہے کیا نہیں. ابھی تک جو آرمی کی میٹنگ چل رہی تھی اس کا رزلٹ نہیں آیا, تو مختلف قسم کی افواہیں وغیرہ ظاہر ہیں. پھر یہ افواہیں اور یہ ساری چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان کا ایک اتحاد اور ٹوٹ گیا جی, وہ مولانا شیرانی صاحب کے ساتھ جو عمران کا اتحاد تھا, اور جو دوسرے مذہبی 1-2 گروپوں کے ساتھ تھا, تو وہ یہی پتہ چلا ہے کہ ان کو وہ انہوں نے توڑ دیا ہے. اور لکی مروت اور یہ سخت ناراض ہوئے ہیں کہ سر ایسے آپ نے کیوں کیا ہے. ان کی اپنی کھینچتانی چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے سارا. اور اس کو لکی مروت کو سندھ میں جانے سے بھی منع کر دیا ہے. اور علی گوہر کے اندر اتنا کوئی وہ ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ کریں. وہ دوسرا عثمان بزدار ہی سمجھ لیں یار. آج مجھے کسی نے کہا ہے کہ سر جی تسی عثمان بزدار تے تقریر نہیں ویڈیو نہیں بنا دے. میں آگا وہ تو میں بڑی بنانا, وہ تو میرا سرائکی برا ہے. بزدار سائیں کتنا ہو, اپنی شکل تو دکھاؤ. کمپین کریں دے ودے ہو کہ کریں دے ودے ہو, دسو تو صحیح نا. تو یہ ان کو تو ہم پیغام دیتے رہتے ہیں. وہ اس نے تو سر جی کہہ دیا کہ میں تا جتنا مہینے کٹھا کریں دا ہم عمران خان مہینے دے آخر آندا ہی اور سارا نال پیسہ گھن میں دائی. یہ اس نے بیان دے دیا ہے. عمران خان کی سر جی یقین کرو یہ تاریخ کا وہ بد کردار اور جھوٹا شخص ہے جس کی مثال آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گی. آپ بڑے وہ ڈھونڈتے رہیں گے, سارے سیاستدانوں کے نام لیں گے کہ نواز شریف, ذوالفقار علی بھٹو, مولانا فضل الرحمان, مفتی محمود, پیچھے تک چلے جائیں گے. آپ کو اتنا مکار بندہ نہیں ملا ہوگا جس نے اپنی ذات کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. کوئی ایسا بندہ ملے گا؟ میں اکثر آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ وہ ایک جج کے پاس کیس آیا, تو اس کی 2 بچی کا کیس تھا, تو اس کی 2 مائیں تھیں.
ایک ماں کہتی تھی میری ہے، دوسری میری ہے. تو جج نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، ایک آپ کو دے دیتا ہوں اور ایک آپ کو دے دیتا ہوں. تو جو اصلی ماں تھی نا وہ رونے لگ گئی کہ جج صاحب یہ بچی اس کو ہی دے دیں، مجھے نہیں چاہیے، آپ اس کے ٹکڑے نہ کریں. تو لوگ تو یہ ان کا ہوتا ہے رویہ. اور عمران خان کا رویہ کیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ نے گھروں میں نہیں بیٹھنا. اس سے آپ اس کی ذہنیت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کا خطرناک آدمی ہے کہ مجھے اگر کچھ ہو جائے تو آپ لوگوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا. ہاں جی، آپ نے دنگے کرنے ہیں، فساد کرنے ہیں. اور اگر اس موقع پہ تھوڑا سا وہ کرو تو آصف علی زرداری کا بھی آپ کو وہ اچھا سین نظر آئے گا کہ جب بے نظیر کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے خبر پہنچی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. تو زرداری نے کہا نہیں، ایسے نہ کریں، یہ باتیں ایسے نہ کریں. تو یہ اگر ہوتا زرداری کی جگہ، ہم زرداری کو برا کہتے ہیں نا، یہ ہوتا نا زرداری کی جگہ تو اس نے کہنا تھا توڑو سندھ کو علیحدہ کرو. ہاں جی، اب یہ کسی وقت بھی نعرہ لگا سکتا ہے جناب KPK کو علیحدہ کرو، یہ کرو. ابھی تو اس کو امید ہے نا تھوڑی سی. جب اس کی ساری امیدیں دم توڑ جائیں گی اور اس کی خلاصی جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور اس کو اپنی سیاسی موت اور دوسری موت دونوں سامنے نظر آئیں گی تو پھر یہ اعلان کرے گا کہ جناب توڑ پھوڑ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. یہ اس طرح کی شخصیت کا مالک ہے، اس طرح کا یہ کریکٹر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو آپ دیکھ لیں کیا ہے تو کیا نہیں ہے. باقی سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان کی جناب مقبولیت، عمران خان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، اضافہ نہیں آیا. اور ابھی 100 امیدوار انہوں نے پہلے بدلے ہیں. اور اچھا ویسے مزے کی بات ہے کہ 100 امیدوار انہوں نے پہلے بدلے ہیں تو اب مزید جو ہے کچھ مزید تبدیلیاں کر رہے ہیں اور مجھے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب علی گوہر دہاڑیاں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کسی نے مجھے وہ کہا ہے کہ جناب عمران خان کے حوالے سے کہ وہ جی لطیف کھوسہ صاحب کے اوپر بڑے سخت ناراض ہوئے اور یہ ہے وہ ہے کہ آپ تیاری کر کے کیوں نہیں آتے. بہرحال کوئی افواہیں ہوتی ہیں یہ وہ. لیکن آج عمران خان نے جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے اس میں جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ جناب یہ قمر جاوید باجوہ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی اس کو بعد میں پتہ چلا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ عمران خان اور PTI والوں کو نا تب پتہ چلتا ہے جب یہ دھوکہ بھی کھا لیتے ہیں اور کھوتا بھی کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے. یہ ایک لطیفہ سا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے جناب علی یہ جتنے امیدوار ہیں نا ہر سیٹ پہ 4 امیدوار ہیں. تو اگر یہی حال رہا تو یہ 15-20 سیٹیں بھی نہیں لے سکیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہی حال رہا تو یہ صورت حال ہے. باقی جناب علی آپ کو ہم نے اپڈیٹ بتا دی ہے. اس کے بعد ابھی تو یہ ویسے والی آپ کو میں نے چائے والی دکھا دی ہے ویڈیو. اس کے بعد گھومتی چائے ہوگی اور کل جو دوست نے مجھے برتھ ڈے پہ گفٹ وغیرہ دیے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا. اور آپ اس میں دلچسپی لیتے ہیں تو میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتا ہوں. تو وہ انشاءاللہ تعالی گھومتی چائے میں اپنا نام بھیجیں. آج جمعہ ہے، آج بھی ہم لیٹ نائٹ تک جاگتے رہتے ہیں. اوورسیز والے خاص طور پہ میرے ساتھ ضرور رابطہ قائم کریں جن کو قانونی مسئلے ہیں. جو قانونی مشاورت ہوتی ہے وہ فری ہوتی ہے. آپ مجھ سے بالکل مشورہ لیں. میرا نمبر آپ کے پاس ہے 0300472575 اس کے اوپر آپ میرے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں. واٹس ایپ پہ، خاص طور پہ واٹس ایپ کے اوپر تو میں آپ کو ہر طرح کا قانونی مشورہ دوں گا. اور اس میں آپ ہیسیٹیشن نہ کریں. فیملی کا کیس ہو، پراپرٹی کے مسئلے ہوں، آپ کے کوئی جیسے نکاح، طلاق، ڈائیورس، یہ والے سارے قانونی مسئلے ہوں، چیک ڈس آنر کا مسئلہ ہو اور ناجائز قبضے ہوتے ہیں. اوورسیز والوں کے ناجائز قبضے بہت ہوتے ہیں سر، بہت ہوتے ہیں. وہ والا ہو تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا. اور فون نمبر ہے
4725752. آپ اس کے اوپر رابطہ قائم کریں. منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے سر. پورے پاکستان میں ہمارے پاس لیگل سروس جو ہے وہ اویلیبل ہے. پورے پاکستان میں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں، ہر ضلع میں ہمارے پاس لیگل سروس موجود ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.